جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا ہوگی۔ سارے ساتھی جو ہے وہ توجہ کے ساتھ، میں نے کہا کہ آس پاس سے نظر ہٹا کر کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، صرف اپنا دل اللہ کی طرف جو ہے وہ لگائیں، اپنی توجہ اللہ کی طرف ہو کہ آج اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سے معافی مانگنی ہم نے کسی اور سے نہیں مانگنی، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے جو ہے وہ سارے ساتھی مانگے۔ 3 مرتبہ سارے ساتھی سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ چھوٹا کرو، ایسے کرو، پیچھے کرو۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالفرقان الحميد، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا۔ نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين ويا راحم المساکین یا الہ العالمین ہم سب کا اپنے گھر کے اندر بیٹھنا آنا قبول و منظور فرما یا الہ العالمین جس مقصد کے لیے آئے ہیں یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں یا الہ العالمین پروقار موقع ہے بابرکت موقع ہے یا الہ العالمین ہم سب کا آنا قبول و منظور فرما یا الہ العالمین تراویح کے اندر کلام مجید فرقان حمید ختم ہوا اختتام ہوا مکمل ہوا یا الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین میرا پڑھنا اور ان سب حضرات کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین جو غلطی کوتاہی ہوئی مد کی زبر زیر کی پیش کی معنی کے بگڑنے کی ترجمے کی بگڑنے کی کوئی بھی غلطی یقیناً ہوئی ہوں گی بہت زیادہ ہوئی ہیں یا الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا اللہ درگزر فرما اور اس کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جو ہم نے سارے ساتھیوں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور کلام مجید فرقان حمید مکمل ہوا یا الہ العالمین سب سے پہلے تحفتاً ہدیۃً اس کا اجر و ثواب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عطا فرما یا اللہ آپ کے بعد جمیع انبیاء کرام علیہم السلام کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما انبیاء کے بعد تمام تر صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات بنات رسول صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روحوں کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما یا اللہ اس کے بعد تابعین تبع تابعین ائمہ کرام فقہا محدثین مجتہدین اور بزرگان دین کی روحوں کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما یا اللہ اس کے بعد خصوصی طور پر میرے اساتذہ حضرت مولانا قاری محمد ذکریہ رحیمی رحمہ اللہ میرے والد محترم اور ہم سب کے جتنی مسجد کے نمازی ہم سب کے جتنے بھی یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں جتنے بھی والدین آباء و اجداد رشتہ دار جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہر ایک کی روح کو اس تلاوت کا اجر و ثواب عطا فرما یا الہ العالمین اس کے بعد پوری امت محمدیہ سے آج تک جتنے بھی مسلمان چلے گئے ان کی روحوں کو بھی عطا فرما یا اللہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں سے جو مسلمان رخصت ہوئے ان کو بھی عطا فرما یا الہ العالمین پوری زندگی کلام مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنے ساتھ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین مبارک موقع ہے بابرکت موقع ہے تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام مجید فرقان حمید کے اختتام کے موقع پر مسلمان جب مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں یا الہ العالمین یہ سارے کا سارا مجمع صرف اور صرف اپنی بخشش کے لیے آیا ہے دنیا مانگنے کے لیے نہیں آیا یا الہ العالمین ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما یا اللہ جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دعا کے پڑھنے کا بھی حکم فرمایا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا
من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہم تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ جو دنیا میں تو نے 70 مرتبہ رحمت سے دھو کے ہمیں نعمت کے طور پر آگ عطا کی ہے جس سے ہم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، یا اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم اس پر اپنی ایک چھوٹی سی انگلی بھی رکھیں، یا اللہ ہم سے یہ آگ دنیا کی برداشت نہیں، یا اللہ آخرت کی تیری جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، یا اللہ اگر یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، تیرا بھی فرمان ہے، اس رات میں تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو بھی مانگتے ہیں تو بخش دیتا ہے، یا اللہ اگر لیلۃ القدر ہے، تاک رات ہے، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اگر نہیں ہے گزر چکی ہے، اس کے انوار و برکات کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے یا اللہ، دنیا میں جب تیرے عذاب کے تذکرے قرآن میں پڑھتے ہیں اس وقت بھی بڑا ڈر لگتا ہے، سوچ کے بڑا ڈر لگتا ہے، یا اللہ دنیا میں اس آگ کو ہم برداشت مسلمان نہیں کر سکتے، آخرت میں جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، وقودها الناس والحجارہ، یا اللہ جو تو خود کہتے ہیں اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، پتھروں کو تو جہنم کی آگ میں ڈالے گا، لوگوں کو ڈالے گا، اس آگ کے بھڑکنے کی وجہ سے یا اللہ وہ ایندھن زیادہ سے زیادہ ہوگا، یا اللہ ہم تیری آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ تو ہمیں دنیا میں معاف فرما، یا اللہ دنیا میں ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما، یا العالمین جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما، جہنم کی آگ سے آزادی کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، سیاہکار بندے ہیں، صرف تیری ذات سے مانگ رہے ہیں، تیری طرف متوجہ ہیں، تیرے علاوہ کسی کی طرف متوجہ، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہماری سننے والا ہے، یا اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا ہم تو ذلیل و رسوا ہو، یا اللہ ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے، کرنے والا نہیں ہے، تجھی سے مانگ رہے، تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم غلطی کرنے والا ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو غلطی ہو جانے کے بعد تجھ سے معافی مانگے، یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، یا اللہ جتنا مجمع یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے لیے بخشش کا فیصلہ فرما، مبارک موقع ہے، یہ سارا مجمع اسی لیے آیا ہے کہ آج ختم قرآن کا موقع ہے، مسجد میں مقدس جگہ پر جا کر دعا مانگیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، یا اللہ یہی آس لے کر یہ سارا مجمع آیا ہے، بزرگ بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، نوجوان کی توبہ کو تو بڑا قبول کرتا ہے نا، یا اللہ خود کہتے ہیں تو، آج دیکھ نوجوان بھی تیرے دربار میں بیٹھے، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، نوجوان بھی بیٹھی ہیں، بچیاں بھی بیٹھی ہیں، سفید ریش بھی بیٹھی ہیں، ہم سارے کے سارے یا اللہ گنہگار ہیں، ہم کوئی نیکوکار نہیں ہیں، یا اللہ آج تیرے سامنے کس صحابی کو پیش کریں، اس وقت تو صحابی نہیں ہے، کہاں سے ابو بکر جیسے صحابی لائیں، کہاں سے حضرت عمر جیسا لائیں، کہاں سے حضرت عثمان غنی جیسا لائیں، کہاں سے علی المرتضی شیر خدا جیسا لائیں، کہاں سے معاویہ بن ابی سفیان جیسا لائیں، کہاں سے بلال حبشی جیسا لائیں، کہاں سے عشرہ مبشرہ جیسے صحابہ لائیں، کہاں سے چھوٹے چھوٹے صحابہ بھی جن کی بخشش کا تو نے فیصلہ دنیا میں کر دیا تھا، یا اللہ ہم تو گنہگار ہیں اور گنہگار کی دعا کو تو زیادہ جلدی قبول کرتا ہے نا، یا اللہ آج سارے گنہگار بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم خطا کار ہیں،
گناہ گار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ تو اپنی رحمت والا معاملہ فرما، اے اللہ تو اپنی رحمت والا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ساری زندگی نیک بننے کی کوشش کی کہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ یا اللہ ہم پھر اگلے قدم پہ جھوٹ بولتے رہے، ہم پھر اگلے قدم پہ دھوکہ دیتے رہے، امانت میں خیانت کرتے رہے، وہی منافقین کی علامات یا اللہ آج ہمارے مسلمانوں میں ہم سب میں پائی جا رہی ہیں۔ یا اللہ ہم گنہگار ہونے کی وجہ سے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ ہم نیک نہیں ہیں، گنہگار ہیں۔ یا اللہ تو گنہگار کی دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ایک بچہ جیسے ماں کے سامنے روتا ہے، کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، وہ بار بار رو رو کر مانگتا ہے کہ ماں چیز دے دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے معافی، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یا اللہ پیار دنیا میں آیا ہی تیری ذات کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے گنہگار بندے کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ ہم گناہ لے کر آئے ہیں، خالی دامن آئے ہیں، تو ہمارے دامن میں اپنی رحمت بھر دے یا اللہ، اپنی رحمت کے قطرات ڈال دے یا اللہ۔ یا اللہ تو معافی کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ جو ہمارے دلوں میں جائز حاجات لے کر آئے ہیں، سارے ساتھی کسی نے بیماروں کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، خصوصاً حاجی سرور صاحب ان کی والدہ بیمار ہے، اور جن دوستوں نے بیماروں کی دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کے نام نہیں آتے۔ یا الہ العالمین ہر ایک کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اگر کوئی لا علاج بیماری کے اندر بھی مبتلا ہے، یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ لا علاج بیماری سے بھی شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماری تیری طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن ہم مسلمان کمزور ہیں، لاچار ہیں، اس کے متحمل نہیں۔ یا اللہ تو ہمیں صحت والی نعمت عطا فرما، اور صحت والے لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی ذات کو راضی کرنے والا بنا۔ یا اللہ جہاں کئی مسلمان ہسپتالوں میں، گھروں میں جس بیماری کے اندر مبتلا ہے، ہر ایک کو شفا کاملہ عطا فرما۔ ہم یہاں پہ جب بیٹھے ہیں یا اللہ ہمارے اندر جو جسمانی روحانی بیماریاں بہت زیادہ ہیں، یا اللہ تو ہماری بیماریوں کو بھی یا اللہ شفا میں تبدیل فرما۔ مبارک موقع پہ آئے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا الہ العالمین۔ اور جن دوستوں کی یا اللہ جو بھی دعا کے لیے کہا ہے ہر ایک کو قبول و منظور فرما۔ جن ماؤں بہنوں نے بیماروں کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، بچیوں کے رشتوں کے لیے کہا ہے، رشتے نہیں مل رہے، اچھے رشتے میسر فرما یا الہ العالمین۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، جن دوستوں نے کہا، جن ماؤں بہنوں نے کہا، ان کے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم فرما، اور آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا۔ یا اللہ اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرما، اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنی زندگی ہماری کائنات میں باقی ہے، یا اللہ ایمان والی اعمال والی عطا فرما۔ جب بھی موت آئے، جب دنیا سے جائے، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا سے جاتے ہوئے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری اور ساری فرما۔ یا الہ العالمین بھائی لقمان ہے، ان کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا الہ العالمین ان کو بھی یا اللہ مزید دنیا میں صحت زندگی عطا فرما، کاروبار میں برکتیں پیدا فرما، ہم سب کے کاروبار میں یا اللہ برکتیں پیدا فرما، حلال طیب روزی کمانے والا بنا، حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام سے منع فرمایا، آج دوسری چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، حرام کاروبار کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے جیسے بھی دنیا کی دولت آئے ہم قبول کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین ہمیں حرام طریقوں سے بچنے والا بنا، حلال طریقوں سے یا اللہ روزی کمانے والا بنا۔ یا الہ العالمین
آخر میں پھر تیرے دربار میں التجا کر رہے ہیں۔ یا الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں، یا الہ العالمین ان کو اولاد عطا فرما۔ جن کے پاس یا اللہ اولاد ہے، نافرمان ہے، انہیں فرما بردار بنا۔ جن کی اولاد بچے بڑے جو بھی بیمار ہیں، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا الہ العالمین دنیا کے اندر جن کے والدین زندہ ہیں، اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے والا بنا۔ یا الہ العالمین اولاد کو اپنے والدین کی عزت ادب و احترام کرنے والا بنا۔ یا اللہ جن کے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش کا فیصلہ فرما، ان کی مغفرت کا اعلان فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، جہنم کے گڑھوں سے محفوظ فرما۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، آج بھی تاک رات ہے۔ یا اللہ اگر آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو ہمارا آنا قبول و منظور فرما، ہمارا مانگنا قبول و منظور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو جو جائز حاجات ہمارے دل میں ہیں ہم لے کر تیرے دربار میں آئے ہیں کہ مبارک موقع پر دعا مانگیں گے، اللہ تو قبول کرے گا۔ یا اللہ ہر ایک بھائی کے، ہر ایک ماں بہن کے دل سے جو بھی دعا نکلی یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین نجائز سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین نجائز سے حفاظت فرما۔ اہل فلسطین غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسرائیلیوں کے ظلم سے حفاظت فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان کفار کے خلاف جہاد میں مشغول ہیں، یا اللہ مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو جنگ کا ماحول چل رہا ہے اس کو ختم فرما، خصوصاً ملک پاکستان کے حالات کو درست فرما۔ یا اللہ آج مہنگائی نے ہماری کمر کو توڑ دیا، یا اللہ غریب بندہ کھانا کھانے سے بھی پریشان ہے، ایک دو وقت کی روٹی کھانے سے بھی پریشان ہے۔ اے اللہ اس مہنگائی کے طوفان کو ختم فرما۔ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہم اعتراف بھی کرتے ہیں یا اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یا الہ العالمین حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں نہیں یا اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، جیسی امت ہوگی امت کے اعمال ہوں گے ویسے ان پر حکمران مسلط ہوں گے۔ یا اللہ یہ واقعتاً ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ آج مہنگائی کے طوفان ہے، ہر طرف جو ہے وہ مسلمان پریشان ہے۔ یا الہ العالمین ہماری پریشانی کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے والا بنا، اپنی اپنی اصلاح کی فکر کرنے والا بنا۔ آج دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کا پتہ نہیں، یا اللہ ہمیں اپنے آپ کی فکر کرنے والا بنا، اپنی اصلاح کی فکر کرنے والا بنا۔ یا الہ العالمین آخر میں پھر التجا کرتے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، چند گھڑیاں باقی ہیں، جو گزر چکا ہے زیادہ حصہ، اس میں ہمارے روزوں کو، تراویح کے قیام کو، ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو جسم کے اعضاء سے، آنکھوں سے، کانوں سے، اسی طرح جو ہے وہ ہر ایک جسم کے اعضاء سے جو بھی گناہ یقیناً ہوئے، روزہ رکھ کے ہم نے غلط دیکھا، کانوں سے غلط سنا، دماغ سے غلط سوچا، زبان سے غلط بولا، ہاتھوں سے غلط پکڑا، یا اللہ تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، اور جو چند لمحات باقی ہیں یا اللہ ان کی قدر کرنے والا بنا، ان کی قدر کرنے والا بنا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے، معافی کو بھی پسند کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہ آسمان و زمین کے خلا سے بھی زیادہ ہیں۔ یا اللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہمارے گناہ نہیں ہیں، یا اللہ بار بار تیرے گھر
میں بیٹھ کر مقدس جگہ پر بیٹھ کر اعتراف جرم کرتے ہیں کہ الہ العالمین ان سب مجمع کے طفیل کسی ایک کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین کسی ایک کی دعا کو قبول کرتے ہوئے بخشش کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین جتنی زندگی کائنات میں باقی ہے ایمان والی اعمال والی عطا فرما، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے اپنی زندگی میں اپنانے والا بنا، غیروں کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرما، غیروں کی مشابہت سے ہماری حفاظت فرما۔ آج ہم نے خود بھی اپنی اولاد کو بھی یہود و نصارہ کے طریقوں کے پیچھے چھوڑ دیا، آج یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنی جسم کی وضع قطع بھی ان جیسا پسند کرتے ہیں، مسلمانوں والا لباس بھی پسند نہیں کرتے، مسلمانوں والا چہرہ بھی پسند نہیں کرتے، مسلمانوں والا جسم بھی ہمیں پسند نہیں ہے۔ یا اللہ یہ تیری طرف سے عذاب ہے، جو مہنگائی کے طوفان ہے، یہ سارا کچھ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ اپنے نبی کی سنتوں سے محبت پیدا فرما، اے اللہ اپنے نبی کی سنتوں سے محبت پیدا فرما۔ یا اللہ تیرے نبی کی سنتوں کو ہم نے بڑا ذبح کیا، یا اللہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، غیروں کے طریقوں کو اپنایا، یا اللہ اسی گناہ کی بدولت، یا اللہ اس نافرمانی کی بدولت آج ہمارے اوپر یہ عذابات مسلط ہیں۔ یا الہ العالمین تجھ سے معافی مانگتے ہیں، مبارک موقع ہے، ختم قرآن کا موقع ہے، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری بخشش کا فیصلہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، دن رات ایسے اعمال جو ہمارے مرنے کے بعد قبر میں کامیابی کا سبب بنے، تیری رضا خوشنودی کا سبب بنے، یا اللہ مرتے دم تک ایسے اعمال کرنے والا بنا، یا اللہ ایسے اعمال جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ناکامی کا سبب بنے، قبر میں عذاب کا سبب بنے، تیری ناراضگی کا سبب بنے، مرتے دم تک ایسے ہر عمل، ہر فعل، ہر قول سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔